بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ نوٹیفائی ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، آج میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ کی ناراضگی کا واقعہ بیان کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان سب آپ علیہ السلام کی بات سنتے تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایسی شان و شوکت سے آسمان پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا کہ ایک عورت منہ پہ مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری تو بس تخت سلیمان بڑھتے بڑھتے دریا تک پہنچا۔ جو انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ نے پہنی تھی وہ ہاتھ سے اتر کر پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا تو فضا، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے سب سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگے اور تخت دھیرے دھیرے زمین کی طرف مائل ہونے لگا۔ جب زمین تک پہنچا تو اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ فضا کو حکم دیں لیکن فضا ان کی بات تسلیم نہ کرے، وہ جنات کو بلائیں تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں، وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہیں تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دیں۔ وہ زمین پہ پھرتے رہے پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ سوچتے رہے، چلتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا شخص مجھ سے شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے شادی کی اور خوش رہنے لگے۔ چند ایام گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایک مچھلی چمک رہی ہے۔ لوگوں نے پکڑا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے، بس مچھلی کو کاٹنا تھا۔ اس مچھلی کے اندر وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ کے فوراً اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ اللہ کے کرم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر سے ساری مخلوقات کو ماتحت کر دیا۔ وہ ہوا ماتحت ہو گئی، جنات آ گئے، پرندے آ گئے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں تک آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے۔